السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ کوئی بھی اپلوڈ آئے وہ اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ اب آپ کے سامنے شرح تہذیب کی تلخیص جو امداد اللبیب لفہم التہذیب کے نام سے ہے، اس کتاب کو پڑھائیں گے مفتی محمد قمر صاحب۔ آپ ان کو بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل آپ نے تناقض کی تعریف کو ملاحظہ کیا۔ آج کے سبق میں آپ اس کی قیود کی وضاحت کو ملاحظہ کریں گے۔ پہلی قید، اختلاف القضیتین، دو قضیوں کا مختلف ہونا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ تناقض کی تعریف تھی دو قضیوں کا مختلف ہونا، اس حیثیت سے کہ ان دو قضیوں میں سے ہر ایک کا صدق دوسرے کی کذب کو مستلزم ہو اور ہر ایک کا کذب دوسرے کے صدق کو مستلزم ہو۔ تو جو پہلی قید ذکر کی گئی ہے تناقض کی تعریف میں، دو قضیوں کا مختلف ہونا ہے، تو اس اختلاف سے مراد کیسا اختلاف ہے؟ اسی کے تعلق سے شارح وضاحت کرتے ہیں کہ جب تناقض کی تعریف میں یہ قید لگ گئی دو قضیوں کا مختلف ہونا، تو اس قید نے ایسی مثالوں کو خارج کر دیا جہاں پر دو قضیے نہ ہوں، جیسا کہ دو مفرد مختلف ہو جائیں۔ ہم نے کہا زاہکن ولا زاہکن، تو زاہک یہ لا زاہک کے مخالف ہے، لا زاہک زاہک کے مخالف ہے، لیکن اس مخالفت کو تناقض نہیں کہیں گے۔ کیوں نہیں کہیں گے؟ اس لیے نہیں کہیں گے کہ یہ دو مفردوں کے درمیان اختلاف ہے، حالانکہ تناقض کے لیے دو قضیے چاہیے۔ لہذا ایسا اختلاف جو دو مفرد کے درمیان ہوتا ہے اختلاف القضیتین کی قید سے خارج ہو گیا۔ اسی طریقے سے وہ اختلاف بھی تناقض سے خارج ہو جائے گا کہ جہاں پر ایک مفرد اور قضیے کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، جیسے زید و زید لیس بعالم، زید اور زید عالم نہیں ہے، تو یہاں پر اختلاف ہے۔ دیکھیے زید اور زید لیس بعالم کے درمیان، لیکن یہ اختلاف ایک مفرد اور قضیے کے درمیان ہے، تو یہ اختلاف بھی تناقض میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تناقض میں جس اختلاف کی ضرورت ہے وہ اختلاف دو قضیوں کے درمیان میں ہونا ہے، اور یہاں پر دو قضیے نہیں ہے بلکہ ایک مفرد اور ایک قضیہ ہے۔ اسی طریقے سے مرکبات انشائیہ کا اختلاف بھی تناقض سے خارج ہو گیا۔ ہم کہیں جیسے کہ صلی ولا تکن من الفاسقین، تو یہاں پر دیکھیے پہلا والا جملہ انشائیہ ہے، اور دوسرا والا جملہ کیا ہے؟ پہلا والا امر ہے اور دوسرا والا کیا؟ نہیں پر مشتمل ہے۔ یاد ہے کیا؟ جملہ انشائیہ مرکبات انشائیہ ہو گئے۔ لیکن ان دونوں جملوں کے درمیان جو اختلاف ہے اس اختلاف کو ہم تناقض نہیں کہیں گے۔ کیوں نہیں کہیں گے؟ اس لیے نہیں کہیں گے کہ انشاء ہونے کی بنیاد پر یہ قضیہ ہونے سے خارج ہو گئے، اور تناقض کے لیے ضروری تھا کہ دو قضیوں کے درمیان کیا ہو؟ اختلاف ہو۔ تو جب دو قضیوں کے درمیان اختلاف متحقق نہیں ہوا تو ان دونوں جملوں کے درمیان تناقض بھی متحقق نہیں ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اختلاف القضیتین کی قید سے تین طرح کے کلمات کیا ہوا؟ خارج ہو گئے تناقض میں داخل ہونے سے۔ جہاں پر دو مفردوں کے درمیان اختلاف ہو تو وہ بھی تناقض میں شمار نہیں کیے جائیں گے، اور جہاں پر ایک مفرد اور ایک قضیے کے درمیان اختلاف ہو اس کو بھی تناقض میں شمار نہیں کیا جائے گا، اور جہاں پر دو مرکبات انشائیہ میں اختلاف ہو تو اس کو بھی تناقض میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں خرج بھی من التناقض، تناقض سے اس قید کے ذریعے نکل گئے کیا؟ اختلاف غیر القضیتین،
دو قضیوں کے علاوہ کا اختلاف المفردین، جیسے کہ دو مفردوں کا اختلاف، مثال اس کی زاہق اور لا زاہق ہے۔ و اختلاف المفرد والقضیہ، اور تناقض ہونے سے کون سا اختلاف خارج ہو گیا؟ مفرد و قضیہ کا اختلاف، جیسے کہ زید اور زید لیس بعالم ان کے درمیان ہے۔ اور جناب والا مرکبات انشائیہ کا اختلاف، یہ بھی تناقض میں شامل ہونے سے خارج ہو گیا اختلاف القضیتین کے قید سے، جیسے کہ صلی ولا تکن من الفاسقین۔ دوسری قید جو ذکر کی، یلزم لذاتی، اس قید کی وضاحت، اس قید کے فوائد شارح بیان فرماتے ہیں کہ لذاتی ہی کا مطلب کیا ہے۔ دو قضیوں کا مختلف ہونا اس حیثیت سے کہ لذاتی ہی، یعنی کہ ذات اختلاف کی وجہ سے، نفس اختلاف کی وجہ سے، ان میں سے ہر ایک کا سے دوسرے کے کذب کو، ہر ایک کا دوسرے کے صدق کو چاہے، لہذا اب جہاں پر ذات اختلاف نہ پایا جائے گا تو وہ جملے کیا ہو جائیں گے؟ تناقض میں شامل ہونے سے خارج ہو جائیں گے۔ لہذا جہاں پر جن دو جملوں کے درمیان اختلاف تو ہمیں بظاہر دکھ رہا ہے، لیکن نفس ذات کی بنیاد پر اختلاف نہیں ہے بلکہ کسی اور وجہ سے اختلاف ہے، تو اب وہ بھی تناقض میں شامل نہیں ہوگا۔ جیسے زید ساکن زید لیس بمتحرک، یہ دو قضیے ہیں۔ زید ساکن یہ موجبہ ہے، زید لیس بمتحرک یہ کیا سالبہ ہے، لہذا ایک موجبہ اور دوسرا سالبہ، یہ دونوں کیا ہو گئے؟ ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے، لیکن یہ مخالف صرف لفظاً ہم کو دکھائی دے رہے ہیں، ذات کے اعتبار سے یہ مخالف نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زید ساکن، اس کا معنی ہے زید ساکن ہے، اور زید لیس بمتحرک، اس کا معنی زید متحرک نہیں ہے، یعنی کہ متحرک نہ ہونے کا مطلب بھی کیا؟ ساکن ہے۔ تو دیکھیے لفظ میں سے صرف دونوں کیا مختلف ہیں، لیکن ذات کے اعتبار سے یہ دونوں مختلف نہیں بلکہ دونوں کا معال، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ لہذا زید ساکن و زید لیس بمتحرک، یہ دو قضیے، ان کے درمیان پائے جانے والا اختلاف یہ تناقض کا مستحق نہیں ہوگا بلکہ یہ تناقض سے کیا خارج ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اختلاف ایسا چاہیے جو ذات میں ہو، ذاتی طور پر ہو، عرضی طور پر نہیں۔ اور جیسے زید انسان و زید لیس بناطق، زید انسان ہے و زید لیس بناطق، زید ناطق نہیں ہے۔ یہاں پر بھی دو قضیے ہیں، پہلا قضیہ زید انسان ہے اور دوسرا زید لیس بناطق ہے، پہلا موجبہ ہے دوسرا سالبہ ہے، لہذا ان دو قضیوں کے درمیان کیا ہوا؟ اختلاف ہوا۔ کیا یہی اختلاف تناقض کے لیے کافی ہے؟ فرماتے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان دو میں سے ایک کا صدق یہ مستلزم ہے دوسرے کذب کو، لیکن ذات اختلاف کی وجہ سے نہیں بلکہ اس واسطے سے کہ ان میں سے ایک کا موجبہ ہونا یہ دوسرے کی ایجاب کی قوت میں ہے، اور ان میں سے ایک کا سالبہ ہونا یہ دوسرے کے سلب کی قوت میں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ زید انسان، یہ زید لیس بناطقن کے مقابلے میں زید ناطقن کے معنی میں ہو، زید انسان یہ زید لیس بناطقن کے مقابل میں کائے کے معنی میں ہو، زید انسان زید ناطقن کے معنی میں ہو۔ اسی طرح زید لیس بناطقن زید انسان کے مقابل میں یہ کیا ہو؟ زید لیس بانسان کے معنی میں ہو۔ اس احتمال کے پیش نظر زید انسان و زید لیس بناطقین آپس میں دو متضاد قضیے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ تضاد ذاتی ہی نہیں ہے بلکہ احتمالی ہے، اس لیے یہ قضیہ تناقض سے خارج ہو گئے۔ دیکھیے فرماتے ہیں یلزم لذات الاختلاف، ذات اختلاف کی وجہ سے
لازم ہے کیا ان یکون احد القضیتین دو قضیوں میں سے ایک کا صادق ہونا والاخری کاذبتن اور دوسرے کاذب ہونا، یعنی ذاتی اختلاف ہونا چاہیے، عارضی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ خرج بھی تو اس کے ذریعے خارج ہو گیا الاختلاف الذی وہ اختلاف تناقض میں شامل ہونے سے لا یوجب صدق احدہما کہ جہاں پر ان میں سے ایک کا صدق دوسرے کذب کو واجب نہ کرتا ہو ساتھ اختلاف کی وجہ سے، بلکہ عرضی اختلاف ہو وہاں پر، جیسے زید ساکن و زید لیس بمتحرک میں، فإنهما مختلفتان اس لیے کہ یہ دو قضیاں اگرچہ مختلف ہیں لیکنہما صادقتان لیکن یہ دونوں کے دونوں قضیے کا صادق ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بظاہر ہم کو اختلاف دکھ رہا ہے لیکن ذات کے اعتبار سے اختلاف نہیں ہے۔ کیوں؟ ان دونوں کا معنی، ان دونوں کا معال ایک ہی ہے۔ اور جیسے زید انسان و زید لیس بناطق، یہ بھی دو قضیے ہیں۔ فإن صدق احدہما اس لیے کہ ان میں سے ایک کا صادق ہونا، فإن صدق احدہما تو ان میں سے ایک کا صادق ہونا، یستلزم یہ مستلزم ہے دوسرے کے کاذب ہونے کو، لا لذات الاختلاف ذات اختلاف کی وجہ سے نہیں ہے، بل بواسطہ بلکہ اس واسطے سے مختلف ہے کہ ان ایجاب احدہما کہ ان میں سے ایک کا موجبہ ہونا یہ دوسرے کے ایجاب کی قوت میں ہے، سلب احدہما اور ان میں سے ایک کا سالبہ ہونا یہ دوسرے کے سلب کی قوت میں ہے۔ کیسے؟ فزید انسان تو زید انسان یہ کائے کے معنی میں ہو، زید ناطقن کے معنی میں، اور زید لیس بناطقن یہ کائے کے معنی میں، اور زید لیس انسان کے معنی میں۔ تو یہ واسطے کی بنیاد پر ان دو قضیوں کے درمیان اختلاف کا تحقق ہو رہا ہے، ذاتی طور پر ان میں اختلاف نہیں ہے۔ جب ذاتی طور میں اختلاف نہیں ہے تو تناقض کے نہیں تو وہ اختلاف چاہیے جو ذات میں ہو، جو ذاتی طور پر ہو، احتمالی طور پر نہ ہو۔ اس لیے یہ تمام طرح کا قضیے تناقض سے کیا ہوگا؟ خارج ہو گئے۔ ولا بد من الاختلاف سے کچھ شرائط ہیں جو تناقض کے، ان کو بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔